کہ ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کا ہمیں کوئی نہیں پتا اور ان کا فون نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ یہ ہے ریاستی جبر۔ ہمیں کل تک کہا گیا کہ ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو مارچ کرنے دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے بات کی، ہم نے انہیں کہا کہ جی ہمارے پاس ہمارا جو ہے وہ اسپیکر سسٹم ہوگا، ساؤنڈ سسٹم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ کو ہم وہ لے جانے کی اجازت دیں گے، اور یہ ہماری 2 گاڑیاں تھیں جن کو انہوں نے پہلی والی گاڑی کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھما کے لے آئیں گے، وہاں سے وہ گاڑی غائب ہو گئی ہے۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے ہمیں اس گاڑی کا کچھ نہیں پتا۔ شہباز شریف، لعنت ہے ایسی حکومت پر جو کہ عورتوں کو رمضان کے اندر اس طرح سے ٹارچر کر رہی ہے۔ میں یہ درخواست کرتی ہوں جتنے بھی صحافی یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں۔ شہباز شریف حکومت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ وردی بھی نہیں جن آدمیوں نے پہنی ہوئی، وہ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمارا مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنہوں نے نہیں پہنی ہوئی ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کس ادارے سے ہیں تو وہ اپنا نام تک نہیں بتاتے، وہ یہ تک نہیں بتاتے کہ ان کا کس ادارے سے تعلق ہے۔ 2 گاڑیاں ہماری آئی ہیں، انہوں نے واپس کیے، پر اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا 1 اسپیکر یا 2 اسپیکر ہماری گاڑیاں اٹھوا کے ہمارا مارچ رکوا دیں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اب احتجاج کریں گے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم 4 بجے ختم کریں گے، لیکن آج ہم افطاری تک یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ 2 باتوں کی ایک بات مذاق اڑایا جائے گا۔ اگر ہم اقلیتیں ہیں تو کیا ہمیں ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رکھا جائے گا؟ یہ ظلم، یہ جبر، عالمی یوم خواتین انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہر سال 8 مارچ کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد خواتین کے حقوق، برابری اور ان کی جدوجہد کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کی تاریخ ایک طویل جدوجہد اور مختلف تحریکوں سے جڑی ہوئی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں خواتین کے حالات انتہائی مشکل تھے۔ وہ کم اجرت پر کام کر رہی تھیں، لمبے اوقات کار تھے اور بنیادی حقوق سے محروم تھیں۔ 1908 میں نیو یارک میں 15,000 خواتین نے بہتر تنخواہوں، کام کے کم اوقات اور ووٹ کے حق کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی۔ 1909 میں امریکی سوشلسٹ پارٹی نے پہلی بار 28 فروری کو قومی یوم خواتین منایا۔ 1910 میں ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کلارا زیٹکن نے تجویز دی کہ ایک عالمی دن منایا جائے تاکہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ پہلی بار 19 مارچ 1911 کو جرمنی، آسٹریا، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ 1917 میں روس میں خواتین نے روٹی اور امن کے نعرے کے ساتھ ہڑتال کی۔ یہ ہڑتال روسی انقلاب کا باعث بنی اور زار روس نکولس دوئم کو تخت چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد روسی حکومت نے خواتین کو ووٹ کا حق دے دیا۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن نے 1977 میں 8 مارچ کو باضابطہ طور پر عالمی یوم خواتین قرار دے دیا۔ آج یہ دن دنیا بھر میں خواتین کے حقوق، مساوات اور ترقی کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہر سال اس دن کے لیے ایک خاص تھیم مقرر کی جاتی ہے جس کے تحت سیمینارز، ریلیاں اور دیگر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ عالمی یوم خواتین ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے اور اب بھی کئی جگہوں پر انہیں مکمل برابری حاصل نہیں۔ اس دن کا مقصد خواتین کو مزید بااختیار بنانا اور ایک مساوی دنیا کی تعمیر کرنا ہے۔ زار نکولس دوئم روس کے آخری بادشاہ تھے جن کی حکومت 1894 سے 1917 تک رہی۔ وہ رومانوف خاندان کے آخری حکمران تھے اور 1917 کے روسی انقلاب کے دوران تخت سے دستبردار ہو گئے۔ 1917 میں روسی خواتین نے 8 مارچ جو اس وقت روسی کیلنڈر کے مطابق 23 فروری تھا کو روٹی اور امن کے نعرے کے ساتھ ہڑتال کی۔ یہ ہڑتال اتنی بڑی تھی کہ مزدوروں اور فوج نے بھی اس کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں فروری انقلاب برپا ہوا، مینز فیبرری ریولوشن۔ اس انقلاب کے بعد زار نکولس دوئم کو تخت چھوڑنا پڑا اور روس میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔
بعد میں بلشویک انقلاب اکتوبر 1917 کے دوران زار نکولس دوئم اور ان کے خاندان کو 1918 میں قتل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 8 مارچ کی خواتین کی ہڑتال ایک تاریخی موڑ ثابت ہوئی اور بعد میں عالمی یوم خواتین کے طور پر منائی جانے لگی۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک عورت دنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک عورت دنگ رہے گی۔